الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة رواه مسلم. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها ومالها رواه ابن ماجه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر، معزز سامعین، میری اسلامی ماں اور اسلامی بہن، میں نے قرآن پاک کا کچھ حصہ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرمودات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں. ان چیزوں کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ مجلس خالص مستورات سے متعلق ہے اور میری اپنی زندگی میں شاید یہ مجھے دوسرا یا تیسرا موقع اللہ کی طرف سے مل رہا ہے
کہ میں دین کی بات اور دین کا پیغام ماؤں بہنوں تک پہنچاؤں اور رکھوں۔ تو سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مذہب اسلام، خاص طور سے میری بہنیں اور میری مائیں توجہ دیں کہ مذہب اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن، اس نے جو مرتبہ عورت کو عطا کیا، میں بغیر کسی جھجک کے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ عورت اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ عورت جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی کچھ نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کی نعمت ہے۔ حجر اسود، یہ جنت کی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے عورت جو ہے یہ بھی وہ مخلوق ہے کہ جو جنت کی مخلوق ہے، جنتی مخلوق ہے۔ یہ تصور ہے قرآن پاک کا، اور یہ تصور ہے جو قرآن پاک ہمیں دیتا۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اے آدم، اسکن، تم رہو، انت وزوجک، اور تمہاری بیوی۔ ظاہر سی بات ہے تمام مائیں بہنیں اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی جو بیوی ہیں وہ ہم سب کی اماں جان حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ تو یا آدم اسکن انتا، تم رہو، وزوجکا، اور تمہاری بیوی رہیں، الجنہ، کہاں؟ جنت میں۔ استدلال یہ ہے، بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا جملہ جو تقریباً آدھی آیت کو، آدھی لائن کو گھیرے ہوئے ہے، یا آدم اسکن انتا وزوجکا الجنہ، اسے چھوٹا سا بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اسکن کی جگہ تثنیہ کا صیغہ لے آتے عربی کے اندر، بہت آسانی سے جو لوگ عربی ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اسکنا، کہ تم دونوں رہو، اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، آدم اور ان کی بیوی دونوں کے دونوں داخل ہو جاتے۔ لیکن چھوٹا سا جملہ نہیں بلکہ اتنا لمبا جملہ قرآن پاک نے استعمال کیا، یا آدم اسکن، اور پھر اس کے بعد کہا انتا، اور پھر کہا وا، اور پھر کہا وزوجکا۔
میں استدلال یہ کرنا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنا لمبا جملہ قرآن پاک نے کس لیے استعمال کیا، اس میں کیا نقطہ ہے، کیا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اس میں حکمت میرے اکابرین اور میرے مشائخ نے یہ لکھی ہے کہ اسکن انتا یہ الگ ہے، وزوجو کا اس کو اور آگے بڑھایا، پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق جنت میں نہیں جنت سے باہر ہوئی ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آدم اب تمہیں قیام کرنا ہے، تمہیں رہنا ہے جنت میں۔ پیدائش باہر ہوئی، ٹھہرایا جنت میں گیا، پھر کہا وَزَوْجُكَ الْجَنَّةُ، اور ان کی بیوی جو حضرت حوا ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے باہر نہیں جنت کے اندر جا کے پیدا فرمایا۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں مذہب اسلام سب سے پہلا مذہب ہے جس نے میری ماں کو، جس نے میری بہنوں کو، جس نے اس عورت کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے اور یہ بتایا کہ مرد تو جنت سے باہر کی مخلوق ہے، لیکن جہاں تک عورت کا مسئلہ ہے یہ جنتی مخلوق ہے۔ اس کے اوپر جتنا بھی میری مائیں بہنیں فخر کریں، بلکہ فخر سے آگے شکر ادا کریں، وہ کم ہے۔ اور اس کا شکر یہ ہے کہ زبان سے بھی شکر ادا کریں، اور یہ بڑا مشکل ہے اس طریقے کا حضرت آپ کی ہوا۔ تو میں یاد کر رہا ہوں کہ شکر ادا کریں، شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور میرے اکابرین، میرے مشائخ نے لکھا ہے کہ شکر کا ایک طریقہ زبان کا ہے، اللہ کا شکر زبان سے بھی کریں۔ اور میں اپنی ماں سے، بہنوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ اتنی بڑا مرتبہ اور یہ اتنا بلند مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، تو جسمانی بھی شکر ادا کریں۔ اور جسمانی شکر یہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اور کوئی عذر نہ ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو کم از کم 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ادا کر کے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور تحیہ کر کے اٹھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کرنے کا کام دیا ہے، انشاءاللہ ہم اسے کرنے والیاں بنیں گے انشاءاللہ۔ میں نے حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اپنی ماں بہنوں کے سامنے ابن ماجہ کی حدیث پڑھی، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اچھی عورت کی 3 صفات بیان کی، وہ اِنَّ لِلَّهِ 4 صفات بیان کی، اور وہ 4 صفات صرف اور صرف اس لیے ہیں تاکہ مائیں بہنیں کوشش کریں کہ اللہ ہم سب کو ان 4 صفات کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی صفت جو اچھی عورت کی بیان کی گئی ہے، وہ صفت یہ بیان کی گئی، ان امرہا اطاعتہ، اگر شوہر اس کو حکم دے تو وہ شوہر کے حکم کو پورا کرنے والی ہے۔ یہ سب سے پہلی صفت ہے جو مذہب اسلام نے ایک اچھی عورت کی بتائی ہے کہ اچھی عورت کی پہچان یہ۔ چنانچہ نکاح کرنے کے بارے میں بھی تو یہی کہا گیا نا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، کہ نکاح کرو، کس سے نکاح کرو؟ جو پسند ہو تم کو، مَا طَابَ لَكُمْ، جو پسند ہو۔ اب پسند کا کوئی معیار بھی بتایا قرآن نے، حدیث نے؟ ہاں بتایا، پسند کا معیار بھی بتایا ہے ایک حدیث پاک میں۔ وہ کیا معیار ہے؟ وہ ابن ماجہ کی حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ان امرہا اطاعتہ، کہ شوہر اگر اسے حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے۔ وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، دوسری صفت یہ بیان کی کہ شوہر جب اس کو دیکھے تو شوہر کا دل خوش ہو، اپنے جتنے غم ہیں سب کو بھول جائے، اپنے جتنے غم ہیں سب کو بھول جائے۔
جتنی ٹینشنیں ہیں ساری کی ساری ختم ہو جائیں. ان نظر الیہا، نظر بھر کے دیکھ لے تو اس کی خوشی اور اس کو ایک مسرت حاصل ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ دوسری صفت بیان کی کہ ان نظر الیہا. ہم نے حدیث پاک کے اندر پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو عام ماحول ہے مدینہ منورہ کا، اللہ وہ ماحول آپ کو، مجھے، ہم سب کو بھی وہ ماحول عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں بھی وہ ماحول عطا فرما دے. بلکہ میرا تو یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں جس چیز کے اندر آ جاتی ہیں اس میں نور پیدا ہو جاتا ہے، نورانیت پیدا ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر نماز میں آ جائے تو نماز نورانی بن جائے، وضو میں سنتیں آ جائیں تو وضو نورانی بن جائے. اور قسم پروردگار عالم کی، اگر وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم والی سنتیں اور آپ کی تعلیمات ہمارے گھروں کے اندر آ جائیں تو ہمارے گھر کی زندگی بھی نورانی بنے گی انشاءاللہ. ان نظر الیہا سرتہ، کہ شوہر دیکھے تو شوہر دیکھنے کے بعد خوش ہو گیا ہے نا. ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حالانکہ مجھے تو ایسی چیزیں، میرے لیے بڑا امتحان کا موقع ہے، حضرت کی توجہ ہے کہہ رہا ہوں. حضرت عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے لیے ایسے تیار ہوا کرو، تم اپنے شوہروں کے لیے ایسے تیار ہوا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا توجہ دیں گی مائیں بہنیں، جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہے، جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے لیے تیار ہوتی ہیں. اللہ اللہ. تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا شوہر کس وقت گھر کے اندر آئے گا. اس سے پہلے اپنے کپڑے بھی صاف ہوں، اس سے پہلے اپنے بال بھی صحیح ہوں، اس سے پہلے اپنا چہرہ بھی دھلا ہوا ہو، اس سے پہلے سر کے آنکھوں کے اندر سرما بھی لگا ہوا ہو، اس سے پہلے ہم اچھی طریقے سے صاف ستھرے کپڑے وغیرہ بھی پہنے ہوئے. تو ایک بہت دن ہوئے ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ بہت سمجھدار آدمی تھا، یورپ کا رہنے والا. اس نے ایک بات کہی تھی کہ مکان تو اینٹ پر اینٹ رکھنے سے بن جاتا، سیمنٹ سے بن جاتا، لوہے سے بن جاتا، سریا سے بن جاتا، اینٹوں سے بن جاتا. مکان بنتا ہے اینٹوں سے، لیکن جب دو دل ملا کرتے ہیں تو گھر بنا کرتا ہے. جب دو دل ملا کرتے ہیں تو گھر بنا کرتا ہے. تو کم از کم اس بات کا خیال رکھا جائے. اللہ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ ان نظر الیہا سرتہ، کہ شوہر اگر اسے دیکھے تو اسے خوشی حاصل ہو، تمام چیزیں اپنی بھول جائے. جہاں تک ماؤں بہنوں کا مسئلہ ہے، کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، غالباً کوئی برا نہ مانے میری بات کا، لیکن جہاں تک عورتوں کا مسئلہ ہے اس میں ہماری بھی کمی کوتاہی رہی ہے کہ ہم دین ان تک پہنچا. مجھے ایک بات یاد آئی، بڑے دنوں کی بات ہے کہ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، ان کا نام تھا عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرتضی. بڑے اونچے لوگوں میں سے، یہ ان کے آخری زمانے کی بات ہے کہ جب وہ ضعیف ہو گئے تھے، بڑی عمر کے ہو گئے تھے، تو ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر وہ جا رہے تھے. راستے میں اتفاق کی بات یہ کہ اسکول تھا، لڑکیوں کا کالج تھا، بچیوں کی چھٹی ہوئی، بچیاں نکل رہی تھی. وہ پورا کا پورا علاقہ مسلم علاقہ تھا، تو بڑی تعداد میں پڑھنے والی بچیاں مسلم تھی، نکل رہی تھیں. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمہ چلتے چلے جا رہے تھے، بچیاں جا رہی تھی. ایک بچی نے بالکل اسلامی انداز میں زور سے کہا کہ ابا جی السلام علیکم. عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میرے قدم رک گئے. انہوں نے کہا کہ بٹیا رک. 17-18 سال کی لڑکی، 17-18 سال کی لڑکی. کہا کہ بیٹی رک.
اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس نے اپنا جو اسکول کا ڈریس ہے وہ پہنا ہوا ہے، سر اس کا ننگا ہے، گلے میں اس کے روپٹا پڑا ہوا ہے، جیسا عام طور سے طریقہ ہے، جیسا عام طور سے طریقہ وہ اس کے پڑا ہوا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمہ نے اس بچی سے معلوم کیا کہ بٹیا نام کیا ہے، اس نے نام بتایا، کہاں کی رہنے والی ہو، کہ اپنی جگہ بتائی، فلاں جگہ کی رہنے والی ہو، اور کچھ بتایا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نہیں سمجھے، کہا کہ بیٹی اور وضاحت کر کے نہیں سمجھے، اچھا سمجھتے کہاں؟ اس لیے کہ باپ وہ تو جوان تھا، وہ بات کا مسئلہ تھا کہ حضرت اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو فلاں مفتی صاحب کا نام آپ نے اس علاقے میں سنا ہوگا، کہ ہاں سنا، میں اسی کی پوتی ہوں، میں انہی کی پوتی ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میرے عطا اللہ شاہ بخاری نے اس بچی سے روک کر کہا کہ تیرے دادا تو اس علاقے کے وہ دادا، وہ آدمی تھے جو مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے، جن کے گھر سے دین کے چشمے ابلا کرتے تھے، اور دور دور سے لوگ آ کر سنتوں کو سیکھا کرتے تھے، دور دور سے لوگ آ کر شریعت کو سمجھا کرتے تھے، اسلامی تعلیمات کو سمجھا کرتے تھے۔ میری بٹیا وجہ کیا ہوئی کہ اسی اتنے بڑے عالم دین کی لخت جگر اور اسی کے گھر کا چشم و چراغ آج سڑک کے اوپر ننگے سر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جو اس نے جملہ کہا ہے وہ جملہ کہتے ہوئے میری زبان رک رہی ہے، لیکن موقع آ گیا، اور پتہ نہیں زندگی میں پھر کبھی مجھے اس طرح کا بات کرنے کا موقع ملے، اس طرح کی مجلسوں میں یا نہ ملے، میں آج کہتا چلوں اور کھلے لفظوں میں کہتا چلوں۔ بٹیا نے نظر نیچے کو جھکا لی اور یہ کہا کہ ابا جان آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرے دادا اسی درجے کے تھے، ان کی کتابیں میں نے دیکھی ہیں، ان کی تحریرات میں نے دیکھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے باپ کے سر سے ٹوپی اتری تو اس کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتر گیا۔ مسئلہ اتنا نہیں ہے، مسئلہ یہاں ہے کہ سب سے پہلے اسلامی ڈریس کو ہٹا کر دوسری ڈریس کا پہلانے والا کوئی اور نہیں باپ ہوتا ہے، یا بڑا بھائی ہوتا ہے، یا چچا ہوتا ہے، یا اس کا ماموں ہوتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دیکھیں تنقید کرنے کے لیے، دل دکھانے کے لیے نہیں بیٹھا، میں تو اس لیے بیٹھا ہوں کہ تاکہ کسی کا دل جا کے اندر سے زخمی ہو جائے اور ایک مرتبہ میری بات تیر بن کر اس کے دل کے اوپر لگے، تو میں سمجھوں گا میرا یہاں آنا کامیاب ہوا ہے، اور 100% کامیاب ہوا۔ تو دوسری کیا بات بتائی؟ ان نظر الیہا، اگر اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے، سرت، چنانچہ دور نبوت کے اندر یہ عام مزاج ہے، دور نبوت میں کہ جب شوہر شام کو آتا تو بیوی سارے کاموں کو چھوڑ کر دروازے تک جا کر اس کا استقبال کیا کرتی تھی، اور جب وہ گھر میں آتا تو شوہر 2 کام کرتا تھا۔ آج تو 2 ہی کام نکل گئے زندگی سے، کہاں کم بات ہو گئے۔ یوں کہا پہلا کام یہ کہ شوہر زبان سے کہتا تھا السلام علیکم، اور چہرے پر اس کے مسکراہٹ ہوتی، اور جب بیوی سامنے کھڑی ہوتی تھی تو اس کے چہرے کے اوپر بھی مسکراہٹ ہوتی، اور زبان سے کہا کرتی تھی وعلیکم السلام۔ یہ دور نبوت کے اندر ہر ایک گھر کا یہی معمول تھا، چاہے وہ امیر گھر ہو، چاہے وہ غریب گھر ہو، چاہے وہ کچا گھر ہو، چاہے وہ پکا گھر ہو، چاہے عالی شان ہو اور چاہے ٹوٹا ہو۔ ان نظر الیہا سرت، تیسری چیز کیا بیان کی؟ آپ نے فرمایا تیسری صفت یہ ہے وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْ، کہ اگر شوہر اس کے اوپر قسم کھا لے یا کسی چیز کی بیوی کو قسم دے دے تو پھر وہ اس کی قسم کو پورا کرے، اور جو چوتھی صفت بیان کی ہے وہ کیا صفت بیان کی؟ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا، اگر شوہر غائب ہو جائے
شوہر کہیں چلا جائے تھوڑے بہت وقت کے لیے، گھر پر نہ رہے، تو بیویوں کی شان یہ ہوتی ہے اور اچھی عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے اپنے نفس میں اور شوہر کے مال میں اس کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے اندر خیانت نہیں کرتی۔ چوتھی صفت بیان کی، یہ 4 صفت والی عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیر لہ، کہ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کے حقوق کو پورا کرنے کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ یہ عورت ہے جس میں یہ 4 صفات۔ اب وہ حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں، وقت ہو رہا ہے، جو میں نے پہلے نمبر پر پڑھی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب متاع، دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہے سب متاع ہے، سب متاع۔ وخیر متاع الدنیا، لیکن اس کائنات کے اندر سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہتر متاع کیا ہے؟ اگر میں آج ماں بہنوں ہی سے معلوم کروں یا اپنے ساتھیوں سے معلوم کروں تو سمجھدار لوگ بھی کہیں گے کہ سب سے قیمتی متاع سونا، کوئی کہے گا کہ سب سے قیمتی متاع ڈائمنڈ ہے، کوئی کہے گا سب سے قیمتی متاع زمین و جائیداد ہے، زیادہ سے زیادہ زمین و جائیداد حاصل کرے، کوئی کہے گا سب سے قیمتی متاع کرسی ہے، گدی ہے، اقتدار ہے، پاور ہے۔ اور مجھ جیسا آدمی اگر کہے گا تو مجھ سے کہا جائے گا کہ ملا ہے، اسے سمجھ نہیں ہے۔ آؤ میری ماں بہنوں سنیے، مذہب اسلام کی طرف پکار بھی سنیے، کیا کہا؟ یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے قیمتی، سب سے بہتر جو متاع ہے اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے، وہ نیک اور صالح عورت ہے، وہ نیک اور صالح عورت ہے۔ لہذا 4 کام کی میں آخر میں دعوت دوں اور اس کے بعد یہاں سے رخصت ہو جاؤں کہ 4 کام میری مائیں بھی کریں، میری بہنیں بھی کریں اور دعا فرمائیں کہ اللہ سب کے لیے آسان فرمائے۔ حدیث پاک کی روشنی میں پہلا کام یہ کہ نمازوں کی پابندی کریں الا یہ کہ عذر۔ نمبر 2، رمضان المبارک کے روزے پابندی سے رکھیں الا یہ کہ شریعت کی طرف سے عذر آ جائے۔ نمبر 3، جو شوہر حکم دے لیکن نافرمانی کا نہیں، نافرمانی میں نہیں، تو شوہر کی اطاعت کریں جائز کاموں میں۔ ناجائز کام کیا؟ ناجائز کام یہ ہے کہ شوہر کہہ رہا ہے چائے بنا کر میرے دوست آئے ہوئے ہیں ان کے سامنے لے کر آ جاؤ، بالکل منع کر دیں کہ غیر مرد کے سامنے ایک ایمان والی بہن جائے، ایک ایمان والی عورت جائے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں شوہر کی بات کا ماننا بھی اس کے لیے بالکل درست ہے۔ یا کہے کہ فلاں فنکشن کے اندر جانا ہے بغیر نقاب کے، بغیر پردے کے چلیں، بالکل منع کر دیں۔ تو جو جائز کام ہے ان میں شوہر کی اطاعت، شوہر کی فرما برداری، 3 چیزیں ہو گئی۔ اور چوتھی چیز ہے اپنے نفس کی بھی حفاظت، اپنے نفس کی بھی حفاظت اور شوہر کی اولاد اور مال کی بھی حفاظت۔ یہ 4 کام عورتیں کرتی رہیں۔ یہ فتویٰ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فتویٰ ہے، صرف یہ 4 کام، اس سے زیادہ سستا سودا ہی نہیں ہے کوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عورت یہ 4 کام کر لے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے، جس کے اس کا دل چاہے، جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ان 4 کاموں کے کرنے والی ماں، ان 4 کاموں کو کرنے والی بہن جنتی عورت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا